21واں پارہ سورہ لقمان آیت نمبر 34 بالکل آخری آیت مبارکہ ہے سورہ لقمان کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی اتارتا ہے بارش کو، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، اور نہیں جانتا کوئی نفس، ماذا تکسب غدا، کل کیا کمائے گا، وما تدری نفس، اور نہیں جانتا کوئی نفس، بأی ارض تموت، کہ کس زمین میں وہ مرے گا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علیم خبیر، خوب علم رکھنے والے، خبردار ہیں۔ آج کی اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت حارث بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اعرابی صحابی ہیں، یعنی دیہات کے رہنے والے صحابی ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، اور دوسرا سوال یہ کیا کہ ہماری زمینیں قحط زدہ ہیں، یا رسول اللہ بارش کب ہوگی، اور تیسرا سوال یہ کیا کہ میری بیوی حاملہ ہے، وہ کیا جنے گی، اور چوتھا سوال انہوں نے یہ کیا کہ میں نے آج اور کل جو کچھ کیا وہ تو مجھے معلوم ہے، مگر میں آئندہ کل کیا کروں گا مجھے معلوم نہیں، آپ مجھے بتا دیجئے۔ پانچواں سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری موت کہاں آئے گی، تو جواب میں یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ ان ساری چیزوں کا علم، حقیقی علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور ان 5 چیزوں کا تعلق غیب سے ہے، اور غیب وہ اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ غیب کا علم کوئی نہیں جانتا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ غیب کی چابیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، اللہ کے سوا غیب کا علم کوئی نہیں رکھتا۔ غیب کا مطلب کیا ہے، غیب کسے کہتے ہیں؟ تفسیر نصفی کے اندر غیب کی تعریف یہ کی ہے الغیب وہو ما لم یکن علیہ دلیل، کہ غیب وہ علم ہے، وہ چیز ہے کہ جس پر کوئی ثبوت نہ ہو، جس چیز پر بھی ثبوت پیش کیا جائے وہ غیب نہیں ہے۔
غیب وہ ہے ما لم یکم علیہ دلیل، کہ جس پر کوئی ثبوت نہ ہو، لہذا وہ علم جو وحی کے ذریعے یا انسانی مشاہدے کی بنیاد پر جو حاصل ہوتا ہے وہ علم غیب نہیں ہوتا ہے۔ وحی کے ذریعے جو چیز بتا دی گئی اللہ نے پیغمبر کو، غیب سے نکل گئی وہ چیز، پہلے غائب تھی لیکن جب بتا دی گئی ثبوت قائم ہو گیا، وہ غیب سے نکل گئی۔ اسی طرح مشاہدے کی بنیاد پر انسان جو اعضائے جوارح سے دیکھتا ہے، سنتا ہے یا کوئی بھی چیز حاصل کرتا ہے، مشاہدے کی بنیاد پر وہ چیز بھی علم غیب نہیں ہوتی۔ اور بعض نے یہ فرمایا کہ علم غیب وہ ہے جو کسی واسطے کے بغیر، یعنی بغیر کسی کے بتائے ہوئے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم غیب ہے، اور یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ موسمیات والے بارش کے متعلق بتاتے ہیں، غیب نہیں ہے، وہ چیز مشاہدہ ہے۔ وہ موسمیات جس چیز کے ذریعے ٹمپریچر اس کا چیک کیا جاتا ہے، اس کو اگر بیچ میں ہٹاؤ کوئی بندہ ویسے دعویٰ کرے تو وہ غیب کہلاتا ہے۔ اب اسی طرح الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے بچی ہے، الٹرا ساؤنڈ نہ ہو ویسے کوئی ڈاکٹر بتائے تو پھر علم غیب اس کو کہا جا سکتا ہے۔ یہ بیچ میں واسطہ آ گیا، یہ چیزیں علم غیب ہے ہی وہ چیز کہ جو جس پر کوئی ثبوت نہ ہو، کوئی ایسی بات یعنی بغیر کسی واسطے کے جو چیز ثابت ہوتی ہے اسے علم غیب کہا جاتا ہے۔ تو غیب نام ہی اسی چیز کا ہے جو مخلوق سے پوشیدہ ہے، مخلوق سے چھپی ہوئی ہے، اور یہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ جس چیز پر مخلوق مطلع ہو جائے، مخلوق کو پتہ چل جائے، وہ چیز غیب رہتی نہیں ہے، وہ چیز غیب کی تعریف ہی سے نکل گئی ہے۔ سائنسی جو علوم ہیں یہ قطعی نہیں ہیں، یقینی نہیں ہیں، ان کے اندر غلطی کا احتمال ضرور موجود ہے۔ تو یہ علم غیب نہ ہوا۔ رحم کا بتانا کہ اس میں بچہ ہے یا بچی ہے، یہ مشین کے ذریعے پتہ چلتا ہے۔ غیب یہ ہے کہ کسی ڈاکٹر سے حاملہ عورت کے لائے بغیر پوچھا جائے کہ بھائی فلاں عورت ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، ڈاکٹر بتا دے، وہ علم غیب ہے، یہ کوئی بتا نہیں سکتا۔ تو ڈاکٹر کے پاس حاملہ عورت کو لائے بغیر پوچھا جائے کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے تو ڈاکٹر کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو یہ علم غیب نہ ہوا، اور اللہ کا علم قطعی علم ہے جس میں غلطی کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ یہ مشینوں کے اندر بھی غلطی آ جاتی ہے، بسا اوقات موسمیات والے بتاتے کچھ اور ہیں، ہوتا کچھ اور ہے۔ تو یہ جو علم ہے قطعی علم، یہ اللہ کا علم ہے، یقینی علم اللہ کا علم ہے کہ جس کے اندر غلطی کا کوئی بھی احتمال نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر جو یہ قرآن نے فرمایا کہ یہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ ہی جانتے ہیں رحموں کے اندر کیا ہے۔ تو ڈاکٹر جو ہیں یہ جب بتاتے ہیں تو اعضاء بن جانے کے بعد بتاتے ہیں، اس کا پتہ لگاتے ہیں۔ اللہ کو تو پہلے سے علم ہے، جب خون کا قطرہ، جب نطفہ آپس میں ملتا ہے اور جن مراحل سے گزرتا ہے، اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے رحم مادر پر، ماں کے رحم پر ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی سے کہتا ہے اے اللہ اب نطفہ قرار پا چکا ہے، اور پھر جب اگلا سٹیپ آتا ہے کہ وہی فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ اب جمع ہوا خون بن گیا ہے،
اور جب وہ اگلا سٹیپ جاتا ہے تو پھر فرشتہ کہتا ہے اللہ اب گوشت کا لوتھڑا بن چکا ہے، اور جب پوری پیدائش اور خلقت ہو جاتی ہے فرشتہ تب پوچھتا ہے کہ اے اللہ یہ لڑکا ہوگا لڑکی ہوگی، نیک ہوگا بد ہوگا، اس کی روزی کتنی ہوگی، زندگی اور عمر کتنی ہوگی، اسے موت کب آئے گی؟ تو یہ جتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ماں کے پیٹ میں لکھ دی جاتی ہے، اور ان ساری چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، کسی کو نہیں پتا کتنی عمر گزارے گا، موت کب آئے گی، روزی کتنی ہے اس کی، کیا نہیں ہے، تو یہ ساری باتیں اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو ڈاکٹر جو مشین کے ذریعے کرتے ہیں تو وہ مشین واسطہ ہے، بیچ میں یہ غیب کا علم اس کو آپ نہیں کہہ سکتے۔ اور اسی طرح یہ جو آیت کریمہ میں فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ وہ اللہ جانتے ہیں جو کچھ رحموں کے اندر ہے۔ اب اگر عربی لغت کے اعتبار سے، عربی گرامر کے اعتبار سے دیکھا جائے وَيَعْلَمُ مَا، یہ جو ما آیا ہے یہاں پر تو ما عموم کے لیے آتا ہے، اور اپنے عموم کے اعتبار سے ماں کے پیٹ میں تغیر ہونے والے، تبدیل ہونے والے تمام احوال کو یہ ماں شامل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف جنس کا بتا دیا لڑکا ہے لڑکی ہے، نہیں، ماں بہت بڑا مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے۔ پیٹ کے اندر نطفے کے بعد سے پیدائش تک جتنا جو کچھ بھی ہے یہ ماں بتا رہا ہے کہ یہ سارے احوال ماں کہتا ہے کہ اس کے اندر آنے چاہیے، اور یہ ماں کا عموم اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے کہ بچے کی فطرت کیا ہوگی، نیک ہوگا بد ہوگا، لڑکا ہوگا لڑکی ہوگی، پیدائش کامل ہوگی ناقص ہوگی، سعید ہوگا یا شقی ہوگا، بدبخت ہوگا یا نیک ہوگا، غنی ہوگا فقیر ہوگا، ان ساری چیزوں کا علم کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے۔ یہ سارا علم جو ہے یہ ماں کہہ رہا ہے، یہ ساری باتیں اس کے اندر آ رہی ہیں، جس کے پاس یہ علم ہے وہ غیب جانتا ہے، اور یہ ساری چیزوں کا جاننا اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ اس لیے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، بارش برستی ہے، بارش کے بارے میں فرمایا کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، ان ساری باتوں کا علم غیب سے تعلق ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو ان 5 چیزوں کا تعلق علم غیب سے ہے۔ ہاں کوئی ایک آدھ بات اگر ڈاکٹر یا کوئی اور اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ سکتا ہے تو وہ یقینی علم نہیں ہے، اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسا رب کا علم ہے، کہہ دیا تو کبھی ٹھیک نکلتا ہے کبھی غلط نکلتا ہے، تو اس کو آپ علم غیب نہیں کہہ سکتے۔ فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ قیامت کے علم کے بارے میں کسی کو بھی کوئی معلوم نہیں قیامت کب آئے گی۔ ہاں البتہ حدیث پاک میں نشانیوں کو بیان کر دیا، جب یہ نشانیاں پوری ہوں گی قیامت آ جائے گی، لیکن پتہ کسی نبی کو نہیں ہے، کسی ولی کو نہیں ہے، کسی فرشتے کو بھی قیامت کا علم نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت آئے گی تو اچانک آئے گی، کسی کو بتا کر نہیں آئے گی یا کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ قیامت کا علم علم غیب ہے، علم غیب اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ اتارتا ہے بارش کو۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، اور نہیں جانتا کوئی نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا کمائے گا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور آدمی کو کوئی پتہ نہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ
بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور نہیں جانتا کوئی نفس کس زمین پر اسے موت آئے گی۔ ان 5 چیزوں کا تعلق علم غیب سے ہے، اور علم غیب کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ اللہ نے غیب کا علم نہ کسی نبی کو دیا، نہ ولی کو دیا، نہ فرشتے کو دیا، نہ ہی کائنات کے اندر اللہ نے کسی اور مخلوق کو دیا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والے خبردار ہیں ہر چیز سے۔ اللہ کے علم کے مقابلے میں کسی کا علم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ کریم ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ کریم جو صورت پاک کا اختتام ہوا اللہ اس کو بھی قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ کریم جو کمی کوتاہیاں سننے سنانے میں اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو تو معاف اور درگزر فرما۔ اللہ تمامی احباب کا مل بیٹھنا اللہ قبول اور منظور فرما کر ہم سب کے لیے اللہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ آخرت میں نجات کا ہم سب کا ذریعہ بنا۔ حاضرین مجلس کی تمام دلی حاجتوں کو اللہ قرآن کی برکت سے پورا فرمائے۔ جو بیمار ہیں، جن کے گھروں میں جو بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی برکت سے سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ مشکلات اور تنگیوں کو اللہ آسان فرمائے۔ دلی حاجتوں کو اللہ کریم پورا فرمائے۔ جان اور مال میں عزت میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ تمام حاضرین مجلس کو اللہ کریم اس میں یا اللہ دارین کی کامیابیاں نصیب فرما۔ اللہ کریم دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔